رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، بنایا جس نے تمہارے لیے چوپایوں کو، لترکبوا منہا، تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، ومنہا تأکلون، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ہیں ان جانوروں میں بہت سارے فائدے، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ تم پہنچو ان پر سوار ہو کر، حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اس ضرورت کی طرف جو تمہارے سینوں میں ہے، وَعَلَيْهَا، اور ان چوپایوں پر بھی، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر بھی، تُحْمَلُونَ، تمہیں سوار کیا جاتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پس اللہ کی کس نشانی کا تم انکار کرتے ہو؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں چلے یہ لوگ زمین میں، فینظروا، پس دیکھ لیتے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، کانوا اکثر منہم، وہ ان سے زیادہ بھی تھے، واشد قوۃ، اور طاقت میں بڑھ کر بھی، وآثارا فی الارض، اور زمین میں ان کے نشان بھی زیادہ ہیں، فما اغنی عنہم، پس نہیں نفع دیا انہیں، ما کانوا یکسبون، ان کاموں نے جو کرتے تھے۔ سورہ مؤمن کا آخری رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ پاک نے اپنی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت انبیاء کی رسالت، آخرت کا ذکر اور قرآن مجید کی حقانیت کو بار بار بیان فرمایا۔ اس آخری رکوع کے اندر بھی اللہ پاک نے ابتدائی چند آیات میں اپنی توحید کے عقلی دلائل، قدرتی دلائل اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں، اور پھر آگے آنے والی آیات میں مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سابقہ قوموں کی بربادی کا حال بیان فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا، اللہ الذی، اللہ، یہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اور اس کا اردو میں معنی بنتا ہے معبود۔ تو اللہ کا اگر ہم ترجمہ کرتے ہوئے چلیں تو پھر معنی یہ بنے گا، معبود وہ ذات ہے، عبادت کے لائق وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنائے تمہارے لیے چوپائے، یعنی نماز، سجدہ، رکوع، دعا، نظر نیاز، منت منوتی، عبادت کے نام پر کوئی بھی کام اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ صرف اس ایک ذات کے لیے جائز ہے جس نے تمہارے لیے یہ طرح طرح کے جانور پیدا کیے۔ اب جانوروں میں اللہ پاک نے حلال اور حرام کے اعتبار سے بھی تقسیم رکھی۔ حلال جانور چند ہی ہیں، جن میں 4 جوڑے اللہ نے بطور خاص پارہ نمبر 8 میں جن کا ذکر فرمایا، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھیڑ، بکری وغیرہ۔ تو یہ اللہ پاک نے 8 صنف جو ہے وہ جوڑے ہمارے لیے حلال رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جانور ہیں ان کا کھانا حلال نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے اندر بھی ہمارے لیے منافع رکھے ہیں۔
بعض کو بطور سواری اللہ نے مقرر فرما دیا، اور بعض ایسے جانور ہیں جو کھانے کے کام بھی نہیں آتے، سواری کے کام بھی نہیں آتے، لیکن ان کے اجزاء میں بھی اللہ نے ہمارے لیے نفع رکھا ہوا ہے، کھال میں، بال میں، ان کی ہڈیوں میں، یہ مختلف چیزوں میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ تو یہ سارا نظام میرے رب نے میری آپ کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سے اس کے بدلہ میں ایک ہی تقاضا کر رہے ہیں، جب سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا تو تمہارا سر صرف کس کے آگے جھکنا چاہیے؟ میرے آگے، بس۔ اب سب کچھ دینے کے بعد اب باپ، کبھی کبھی گھر میں نا ہمیں بھی یہ لفظ سننے کو ملتا ہے، ساری زندگی اپنی جوانی کھپا کر محنت کر کے اولاد کی تربیت کرتا ہے، انہیں کھلاتا پلاتا ہے، اور اگر وہ اولاد کسی دن اس باپ سے زیادہ کسی اور کی عزت کرنے لگے، ان کی بات سننے لگے، تو باپ بھی یہ کہنے پہ آ جاتا ہے کھلایا پلایا میں نے، بڑا کرنے میں میرا جو ہے ہاتھ ہے بیچ میں، اور آج تو سنتا غیر کی ہے۔ تو جس رب نے سب دیا، اس رب کو چھوڑ کر ہم کسی اور در پہ جا کے جھکیں گے تو کیا میرے رب کو اتنا پوچھنے کا حق بھی نہیں کہ دیا سب کچھ میں نے اور تیرا سر جھکتا کسی اور کے آگے ہے؟ تو اللہ پاک نے اسی لیے یہ دلیل بیان فرمائی، اللہ الذی، عبادت کے لائق وہی ذات ہے، جعل لکم الانعام، بنائے جس نے تمہارے لیے چوپائے جانور۔ اب آگے اللہ نے وہ تقسیم جو میں نے ذکر کر دی، بعض سواری کے لیے، بعض کھانے کے اعتبار سے، فرمایا لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، اللہ نے یہ جانور ہمارے لیے کیوں بنائے؟ فرمایا تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر۔ اب چونکہ سارے جانور سواری کے کام نہیں آتے، اونٹ سواری کے کام آتا ہے، گھوڑا گدھا سواری کے کام آتا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے لوگ وہ بیل سے بھی کام لیتے ہیں سواری کا یا بار برداری کا۔ اس کے علاوہ حلال جانور جو ہے بھیڑ بکری، یہ تو بالکل سواری کے کام نہیں آتے۔ تو فرمایا بعض ان میں سے ایسے ہیں جنہیں تم بطور سواری استعمال کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانوروں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو۔ یہ من تبعیضیہ ہے، بعض جانور، معلوم ہوا سارے جانور حلال نہیں ہیں، تو یہ حلت حرمت اس کا حق صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ میں اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں بنا سکتا، کسی نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں، یہ اختیار بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، صرف سواری اور کھانے ہی کے کام نہیں آتے جانور، تمہارے لیے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمارا جوتا ان کی کھال سے، ہماری چادریں پہننے کی چیزیں ان کے بال سے، اور ہماری کئی غذا کی چیزوں میں ان کی ہڈی تک استعمال ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ جانور تمہارے لیے ہم نے بنائے کیوں؟ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، تاکہ تم پہنچو ان جانوروں پر سوار ہو کر، حاجتاً ان کاموں کی طرف، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں موجود ہے۔ آج کے زمانہ میں تو اب جدت آ گئی، ہوائی جہاز، بحری جہاز، گاڑی، موٹر بائک، سب کچھ آ چکے ہیں۔ پرانے زمانے میں سواری صرف جانور ہوتے تھے اور کچھ بھی نہیں، اور خصوصاً اونٹ کو جو ہے بہت خاص طور پر جو ہے آج بھی ریگستانی علاقوں کے اندر جہاں مشین جو ہے وہ کام نہیں آتی، وہاں پر آج بھی اونٹ ہی استعمال ہو رہا ہے۔ تو فرمایا یہ جانور ہم نے بنائے کیوں؟ تاکہ تم ان پر بیٹھ کر اپنی ان ضرورتوں کو پورا کرو جو تمہارے دلوں میں۔ کہیں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، اپنا سامان پہاڑی علاقوں پہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تمہارے یہی جانور کام آتے ہیں۔ تو فرمایا تاکہ پہنچو تم ان پر بیٹھ کر ان ضرورتوں کی طرف، فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور فرمایا ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اشارہ فرما دیا کہ کشتی بنا کر اس گھمنڈ میں مت بیٹھ جانا کہ میں انسان نے بڑی مہارت سے اپنے لیے کشتی بنا لی، بحری جہاز بنا لی۔ فرمایا یہ جانور پر بھی سواری کروانے والا رب، اور تمہارے لیے کشتی کی صورت میں یہ سواری مسخر کرنے والا بھی کون ہے؟ اب بنا تو لے گا کاریگر، اس میں بھی طاقت، قوت، عقل، بصیرت دینے والا کون جی؟ اللہ۔ بنانے کے بعد وہ پانی پر رکھ دی، اب اسے ڈوبنے سے بچانے والا کون ہے؟
تھوڑی دیر کے لیے طغیانی آتی ہیں، جنہوں نے بحری سفر کیا ہے کبھی یا کشتی مشتیوں میں سوار ہوتے ہیں. ابھی یہ آج ہی خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، شاید کل کا واقعہ ہے، یہ کوہاٹ سائڈ پہ شاید جو ہے وہ بچے مدرسے کے طلباء سیر کے لیے بیچارے نکلے. اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا، نکلتے ہوئے بھی ان بچوں کے گروپ فوٹو بنائی گئی، لیکن کیا معلوم تھا کہ یہ گروپ ہی کی صورت میں کہیں اور جانے والے ہیں. وہ کشتی میں بیٹھے، کشتی الٹ گئی. آخر میرے رب کا فیصلہ تھا، اللہ نے پانی کو حکم دے دیا ان کو ڈبو دے. ان کا مقدر وہی تھی. اللہ پاک درجات بلند فرمائے. وہ بچے تو سارے معصوم ہیں، اللہ والدین کو، ادارے والوں کو اللہ صبر نصیب فرمائے. تو بہرحال کشتی بند تو گئی، اب پانی پر چلتی وہ کس کی مشیت سے ہے. پانی کو ذرا حکم ملے موج کی صورت میں، وہ آ کر لپیٹ میں لے، سب کے سب ختم. اس سے قبل بھی میں وہ واقعہ ذکر کر چکا ہوں. غالباً حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کا جو بیٹے ہیں، بعد میں ایمان لے آئے، فتح مکہ کے موقع پر صحابی بن گئے. اب جب حضور علیہ السلام فاتح بن کر مکہ میں آئے تو انہوں نے بجائے اس کے کہ سرنڈر کرتے ہیں اور حضور کے سامنے آ کر معافی مانگ لیتے ہیں، انہوں نے سمجھا جان بچاتے ہیں کہیں نکل پڑتے ہیں، جا کے کشتی میں بیٹھ گئے. اب کشتی جب دریا میں گئی، اللہ کی طرف سے حکم آیا، موج نے لپیٹ میں لیا، اب ڈوبنے والی ہے. لات کا واسطہ، عزا کا واسطہ، منات کا واسطہ، حبل کا واسطہ، سب واسطے دے دیے، لیکن کسی اور کے بس میں اس مشکل کو حل کرنا تھا ہی نہیں. آخر میں حضرت اکرمہ خود فرماتے ہیں، دل میں خیال آیا کہ اب ایک ہی ہے محمد کا خدا جو بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں. اس وقت یہ واسطہ دیا اور ساتھ یہ ارادہ کیا، اے محمد کے رب آج تو بچا لے، یہاں سے میں بچ گیا تو سیدھا تیرے نبی کے پاس جا کر تیرا کلمہ پڑھ لوں. اور اللہ پاک نے فوراً پانی کو جو ہے ٹھہرا دیا. اب باہر آئے، فوراً آ کر پھر انہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور اسلام لے آئے. تو اب موج کو جو ہے حکم دینے والا اور جو ہے اس کو ٹھہرانے والا صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کیا جاتا ہے، یعنی تم خود سوار ہوتے نہیں. اور آگے فرمایا یہ تو صرف ہم نے جانور کی صورت میں تمہیں اپنی نشانی کا ذکر کر دیا جو تم بھول گئے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ رب تو تمہیں اور بھی کئی نشانیاں دکھاتا ہے. دن رات میں ابھی اور میں اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے صحت عافیت کے ساتھ. ہمارا دل بھی سلامت، کتنی دل کے بیمار، ہماری آنکھیں سلامت، کتنے آنکھوں کے بیمار، ہم اعضاء ہمارے پاس محفوظ ہیں، کتنی اعضاء سے معذور. تو ان نعمتوں پر ہمیں استحضار نہیں ہوتا، حالانکہ ہر نعمت پر اللہ کا استحضار ہونا چاہیے کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی نعمت ہے. استحضار ہوگا تو نعمت پر شکر ہوگا، ورنہ شکر انسان کبھی بھی ادا نہیں کرتا. تو فرمایا وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس کس کس نشانی کا تم انکار کرو گے. اور آگے اللہ پاک نے مشرکین مکہ کو جو ہے تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ مشرکین مکہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا، کہ یہ دیکھ لیتے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، جو اس سے پہلے مشرک قوم عاد، قوم سمود، جتنی قومیں جو ہے گزری ہیں، کیا ان کی زمینوں پر، ان کے کھنڈرات پر ان کا کبھی گزر نہیں ہوا؟ کانوا اکثر منہم، انہیں کس بات پر گمان ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. یہ لوگ آج بھی جو ہے نا وہ جمہوریت کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ لوگ آج بھی تعداد پہ گمان کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعداد زیادہ ہے، جلسہ بڑا ہو جائے تو پھولے نہیں سماتے. تعداد کی کثرت کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ورنہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بدر میں آپ دیکھیں حضور کے ساتھ 313 کافروں کے لشکر میں 1000 سے زائد ہیں. ہر میدان میں کافروں کی تعداد زیادہ ہے. اللہ کے محبوب دنیا سے تشریف لے جا رہے صحابہ کی تعداد کتنی ہے جی؟ 1.25 لاکھ کم و بیش، 1,24,000 اس کے دائیں بائیں. جبکہ پوری دنیا کے جو ہے انسان، ان کی آبادی کا شاید یہ 100واں حصہ بھی نہ ہو. پوری دنیا کی آبادی کا شاید یہ 100واں حصہ بھی، 99 حصے کافر ہیں دنیا میں، مشرک پھر رہے ہیں. تو کیا حضور معاذ اللہ ناکام گزرے دنیا سے؟
حضور سے بڑھ کر کوئی کامیاب ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کثرت کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. آج بھی ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں نا بسا اوقات. اس لیے میں نے اشارے میں بات کہہ دی ہے, اللہ کرے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہوں. اس لیے کثرت کو نہ دیکھیں, حق کو تلاش کیا کریں. حق جہاں ملے اسے آنکھیں بند کر کے قبول کر لیں, چاہے دل مانے یا نہ مانے. بہرحال فرمایا کانوا اکثر منہم, اے مشرکین مکہ تمہیں اپنی تعداد پہ گھمنڈ ہے, وہ قوم عاد سمود تعداد میں بھی تم سے زیادہ تھے. وَأَشَدَّ قُوَّةً, وہ طاقت میں بھی تم سے بڑھ کر تھے. وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ, اور زمین پہ میں نشان چھوڑنے میں بھی وہ تم سے آگے تھے. ان کے کھنڈرات, ان کے محلات پہاڑیاں تراش کر بنائے ہوئے آج بھی موجود ہیں. تو فرمایا یہ ساری چیزیں ان کے پاس تم سے زیادہ تھیں, اور جب میرا عذاب آیا تو فما اغنا عنہم, انہیں فائدہ نہیں دیا, ما کانوا یکسبون, ان تمام چیزوں نے جو وہ کیا کرتے تھے وہ سب کی سب یہاں دھری رہ گئی. اللہ پاک حقیقت کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے, ایمان والی عافیت والی زندگی نصیب